رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب للعلم وطالب للدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین مجلس، عزیز طلبہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے دین کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو منتخبوں کو عطا فرماتے ہیں. کسی کو انجینئرنگ میں کمال دیتے ہیں، کسی کو گھر بنانے میں کمال عطا فرماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کپڑا بنانے میں، کسی کو کپڑا سلنے میں، اور کسی کو کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے کلام کے لیے چن لیا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. ابھی آپ حضرات زمانہ طالب علمی میں ہیں. طالب علمی کا زمانہ بہت اہم ہوتا ہے. اس عمر میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو پیاسے ایسے ہوتے ہیں. ایک وہ پیاسا جو دنیا کا پیاسا ہو، دولت کا بھوکا ہو، شہرت کا بھوکا ہو، عزت و منصب کا بھوکا ہو، سمجھ رہے ہیں، زمین جائیداد کا پیاسا ہو، وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا. اس کے پاس اگر 1 ایکڑ زمین ہے تو دوسرے کی فکر کرتا ہے، 2 ہو جائے تو 10ویں کی فکر کرتا ہے، 10 ہو جائے تو 20ویں کی، 20واں ہو جائے تو 50ویں کی. اس طریقے سے اس کی پوری تگ و دو لگی رہتی ہے، پوری محنت ہوتی رہتی ہے صرف دنیا حاصل کرنے میں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جائز نہیں ناجائز طریقے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ فلاں زمین پہ ہم قبضہ کر لیں، فلاں عمارت پہ قبضہ کر لیں، فلاں گھر پہ قبضہ کر لیں، ارے فلاں مدرسے پہ قبضہ کر لیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یملأ فاہ الا التراب. ایسے آدمی کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. جب وہ مٹی میں چلا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، تب جا کے وہ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر پائے گا. اور دوسرا طالب علم ہے، علم کا طلبگار ہے، یہ بھی کبھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. اللہ نے علم کا اتنا بڑا خزانہ رکھا ہے کہ آدمی کی عمر ختم ہو جائے گی لیکن اس خزانے سے علم ختم نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو جتنی دنیا قائم ہو اتنی عمر دے دی جائے تو بھی وہ علم کی سرحدوں کو نہیں پا سکتا ہے. علم اللہ تعالیٰ نے غیر محدود فرما دیا. جس طرح اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے ویسے ہی علم کی روشنی بھی غیر محدود ہوتی ہے. تو علم کو جتنا زیادہ حاصل کرو گے، جتنا زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. اور علم اگر آپ حاصل نہیں کریں گے، اس میں کوتاہی کریں گے تو سراسر نقصان ہوگا. علم روشنی ہے، علم زندگی ہے، علم ہدایت ہے، علم نور ہے. اور جہالت کیا ہے؟ تاریکی ہے، اندھاپن ہے، گمراہی ہے. تو علم خوب حاصل کریے. اس عمر میں آدمی کو اپنے وقت کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے. جتنا زیادہ اپنے وقت کو آپ پڑھنے میں لگا دیں گے، سیکھنے میں لگا دیں گے، تربیت حاصل کرنے میں لگا دیں گے، اساتذہ کے
اور جتنا آپ سونے میں لگائیں گے، گھومنے میں لگائیں گے، کپڑا صاف کرنے میں لگائیں گے، اور ادھر ادھر گپ شپ میں لگائیں گے، بات چیت میں لگائیں گے، وہ سب نقصان و خسارے میں چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیے۔ صبح کا ٹائم اگر 10 منٹ بھی مل جاتا ہے تو پڑھنا شروع کر دیجیے، دوپہر میں مل جائے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ اتنا پڑھیے کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا علاج کرایا جائے۔ خوب پڑھیے اتنا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنا پڑھتے تھے، عصر کے بعد بھی پڑھتے تھے۔ ان کے اساتذہ کہتے تھے کہ تم پڑھائی چھوڑ دو عصر کے بعد ورنہ پاگل ہو جاؤ گے، اتنا پڑھتے تھے۔ تو جب اس طریقے سے آدمی پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر جا کے وہ بہت بڑے کام کرتا ہے آگے چل کر، اور اس کے علم سے فائدہ۔ جو مسافر کر لے رہے ہیں وہ ادھر سے آ بہت چننا بچہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ، بہت اچھے ماشاء اللہ، بہت اچھے، مبروک، اچھی تربیت کر رہے ہیں مولانا، ماشاء اللہ طلبا کی بڑھیا بچے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور شادی ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہمارے تو ماشاء اللہ ان کی قدر و قیمت بڑھا دی۔